آج میں آپ کو بتاؤں گا چینی کے نقصانات کے متعلق۔ چینی سب کو پتہ ہے کہ چینی سے موٹاپا پیدا ہوتا ہے۔ چینی ہمارے جسم میں شوگر لیول کو بڑھاتی ہے، وہ ایسے کہ جب ہم چینی کھاتے ہیں تو چینی کو کہ بلڈ میں چینی کے لیول کو کنٹرول کرنے کے لیے جسم انسولین خارج کرتا ہے۔ یہ انسولین جا کے شوگر کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن ہمارے جسم میں بات یہ ہے کہ ہمارے سیلز ایسے طریقے سے بنے ہوئے ہیں کہ انہوں نے ایک خاص وقت میں ایک خاص مقدار میں انسولین جذب کرنا ہوتا ہے، لینا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اضافی انسولین کو بار بار وہ نہیں لیتی اور نہ ہی بار بار انسولین لیتی ہیں ہمارے سیلز۔ اس لیے اگر جسم بار بار انسولین خارج کرتا رہتا ہے اور زیادہ مقدار میں خارج کرتا رہتا ہے تو بہت جلد ایسا وقت آ جاتا ہے کہ ہمارے سیلز وہ انسولین لینے سے، جذب کرنے سے انکار کر دیتے ہیں، جس کو انسولین ریزسٹنسی کہتے ہیں۔ ٹائپ 2 شوگر کے ساتھ ساتھ انسولین ریزسٹنس شوگر بھی انسان کو ہو جاتی ہے۔ سب کو پتہ ہے کہ چینی سے دانت خراب ہوتے ہیں، لیکن صرف دانت خراب نہیں ہوتے، چینی سے تمام ہڈیاں کمزور ہوتی ہیں۔ اور کمزوری کی وجہ میں آگے بڑھ کر بتاتا ہوں۔ چینی سے بلڈ پریشر بڑھتا ہے، شریانیں تنگ ہو جاتی ہیں اور دل کے امراض بنتے ہیں۔ یہ سب کو پتہ ہے کیسے ہوتا ہے، یہ بھی میں تھوڑی دیر بعد سمجھاتا ہوں۔ چینی کھانے سے ہمارے جسم میں انفلیمیشن پیدا ہوتی ہے، سوزش پیدا ہو جاتی ہے۔ سوزش کی وجہ سے ہماری رگیں جو ہوتی ہیں وہ تنگ ہو جاتی ہیں۔ رگیں تنگ ہوں گی تو ظاہر ہے ان میں جو خون جو مقدار میں گزر رہا ہے، جس مقدار میں تنگ رگوں میں سے وہی خون زیادہ تیزی سے گزرے گا، جس کی وجہ سے ہمارا بلڈ پریشر ہمیشہ ہائی رہتا ہے۔ چینی کا ایک چھوٹا سا فائدہ یہ ہے کہ اس سے طاقت فوری طور پر بڑھ جاتی ہے، لیکن بہت بڑا نقصان یہ ہے کہ چند گھنٹوں کے بعد چینی کے مقدار کھائی گئی چینی کی مقدار پر ڈیپینڈ ہوتا ہے۔ جیسی یہ چینی کی مقدار جسم میں کم ہو جاتی ہے، فوراً طور پر انسان کی آپ کی طاقت بیٹھ جاتی ہے، آپ پہلے سے زیادہ تھک جاتے ہیں، فٹیگ محسوس کرتے ہیں، جسم میں دردیں ہونا شروع ہو جاتی ہے، چڑچڑاپن ہو جاتا ہے، اور ہمیشہ اگر یہ پروسیس جاری رہے تو یادداشت بھی کم ہو جاتی ہے، غصہ بار بار آتا ہے، ڈپریشن جس کو ہم کہتے ہیں، ڈپریشن ہو جاتا ہے۔ چینی کھانے سے قوت مدافعت بھی کم ہوتی ہے۔ وہ کیسے؟ وہ ایسے جناب کہ ایک تو آپ کو چینی جو آپ کے وائٹ بلڈ سیلز آپ کا جسم بناتا ہے، آپ کے دشمنوں سے، وائرس سے، بیکٹیریا سے، فنگس سے مقابلہ کرنے کے لیے وہ وائٹ بلڈ سیلز آپ کے یا تو بنتے نہیں ہیں یا خراب کوالٹی کے اور کم مقدار میں بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس کی وجہ بھی میں آگے جا کر بتاتا ہوں۔ وائٹ بلڈ سیلز جب آپ کی کم مقدار میں یا خراب کوالٹی کے بنتے ہیں تو آپ کے جسم میں مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں رہتی، آپ کے جسم میں موجود بیکٹیریا، وائرسز اور فنگس کو مناسب ماحول مل جاتا ہے، اور اس طرح آپ ہر وقت مختلف قسم کی بیماریوں میں مبتلا رہتے ہیں۔ ایڈکشن ہو جاتی ہے چینی سے جسم ہمارا عادی ہو جاتا ہے۔ اس میں مجھے نہیں پتا اس میں ایسی کیا چیز ڈالتے ہیں، لیکن کچھ اس میں ایسا ڈلا ہوا ہے کہ پھر چینی کھانے کو یا پینے کو طلب ہوتی ہے انسان کی۔ چینی کھانے سے چونکہ جیسے میں پہلے بتا چکا ہوں انفلیمیشن ہو جاتی ہے، سوزش ہو جاتی ہے جسم میں۔ سوزش کی وجہ سے آپ کے اسکن کو صحیح طور پر بلڈ سپلائی نہیں ہوتی، آپ کی اسکن پر جو مائکروسکوپک چھوٹی چھوٹی جھریاں نیچرلی ہوتی ہیں وہ جھریاں بڑی ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اور ایسا لگتا ہے کہ آپ کی جھریاں بڑی ہو گئی ہیں، لیکن وہ پرانی ہی جھریاں ہیں، اور وہ لیکن مناسب خوراک نہ ملنے کی وجہ سے ان کے سائز بڑھ گئے ہیں۔ اس طرح کچھ اسکن کے خراب ہونے کی وجہ سے، کچھ یادداشت کی کمی کی وجہ سے، چڑچڑاپن کی وجہ سے مختلف قسم کے امراض آپ کے جسم میں شروع ہو جاتے ہیں، سب مل کر آپ کو وقت سے پہلے بوڑھا کر دیتے ہیں۔ ہارمونز کو بہت بری طرح بگاڑتی ہے چینی۔ وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ وہی انفلیمیشن پہ آ جاتی ہے۔ انفلیمیشن کی وجہ سے آپ کے تمام آرگنز کو صحیح طور پر، مکمل طور پر بلڈ سپلائی نہیں ملتی۔ آپ کی آنتوں میں جو ویلائز ہوتی ہیں، چھوٹے چھوٹے مائکروسکوپک بال ہوتے ہیں انگلیوں کی شکل کے، وہ آپ کی خوراک سے انزائمز، وٹامنز، منرلز جذب کرتے رہتے ہیں۔ ایک تو یہ ویلائز انفلیمیشن کی وجہ سے یہ ویلائز بھی کمزور ہو جاتے ہیں، پوری طرح خوراک جذب نہیں کر پاتے۔ دوسرا، جو خوراک جذب ہو رہی ہے سسودوں کی
तंगी की वजह से वो खुराक ब्लड सप्लाई पूरी हो नहीं रही। कुछ सूद ऐसी भी हैं, कुछ रगें ऐसी भी हैं जो बहुत बारीक हैं, वो बंद हो जाती हैं। हर ऑर्गन को पूरी तरह ब्लड सप्लाई हो नहीं रही होती, जिससे हार्मोनल बैलेंस बिगड़ जाता है। मर्दों के मनी में बहुत बिगड़ाव आ जाता है। औरतों के पीसीओज में पीसीओज हो जाती हैं, मेंसेस में प्रॉब्लम आ जाती है, आगे पीछे हो जाते हैं, ल्यूकोरिया जैसे इन्फेक्शन वगैरह हो जाते हैं। ये फंगल इन्फेक्शन है ल्यूकोरिया। अब मैं आपको समझाता हूँ कि सोजिश इन्फ्लेमेशन हमारे जिस्म में चीनी से कैसे पैदा होती है। जब चीनी हमारे जिस्म में खून के ज़रिए मैदे से आंतों के से होते हुए खून में शामिल हो जाती है, ये तमाम जिस्म में फैल जाती है। और इस मिठास को, इस चीनी को कंट्रोल रखने के लिए जिस्म को ज़्यादा मिकदार में इंसुलिन खारिज करना पड़ता है। तिल्ली को आपको ज़्यादा काम करना पड़ता है। इस तरह बार बार ज़्यादा मिकदार में इंसुलिन बनाने से आपकी तिल्ली थक जाती है, और थकते थकते ये सूज जाती है। जब तिल्ली सूज जाती है, तिल्ली जब बीमार हो जाती है, तो ज़ाहिर है लिवर भी साथ इफेक्ट हो गया, आपका हाजमा का निज़ाम तमाम बिगड़ गया। बात वही दोबारा आंतों में और मौजूद वेलाइज पर आ जाती है। आपका इम्यून सिस्टम ख़राब हो जाता है, बिगड़ जाता है, आपका हाजमा बिगड़ जाता है, आपका खाना पीना सही हजम नहीं होता। कयापिया अक्सर नेचुरली गैर हजम शुदा और इसमें स्टूल्स में खारिज होने लगता है। आपका स्टू कमोड से चिपकता है, आसानी से वॉश नहीं होता। अच्छा, इंसुलिन या शुगर जो आपके जिस्म में आपके सेल्स चूँकि इंसुलिन मज़ीद ले नहीं रहे होते, इसलिए आपके खून में शुगर की मिठास की मिकदार ज़्यादा हो जाती है। जिस्म इस मिठास को एक साइड पे करने के लिए चर्बी की शक्ल में जिस्म में जमा करना शुरू कर देते हैं। ये चीनी चर्बी की शक्ल में जब जिस्म में जमा होती है, तो हमें सबसे ऐसा लगता है कि सबसे पहले ये पेट और हमारी कूलों पर ये जमा हो जाती है, रानों पर जमा हो जाती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कूलों पर, रानों पर, गुर्दों पर, दिल पर, जिगर पर, दिमाग में और तमाम जिस्म में ये यकसा जमा हो रही होती है। लेकिन चूँकि पेट और कूले, रानें ये नरम जगह है और ज़्यादा विजिबल हैं, इसलिए हमें नज़र आ जाती हैं, या यहाँ पे चर्बी ज़्यादा हमें दिखती है। लेकिन इसके साथ साथ हमारी रगें भी तंग हो रही हैं, हमारी रगों के अंदर भी चर्बी जमा हो रही है, हमारे दिल के अंदर और दिल के ऊपर भी, लिवर के अंदर और लिवर के ऊपर भी, दिमाग में भी, इस तरह गुर्दों में भी, हर जगह चर्बी मुसलसल जमा हो रही होती है, फैट्स जमा हो रहे होते हैं। और फार्मेसी कंपनी वाले जो है वो कोलेस्ट्रॉल को मोर्द इल्ज़ाम ठहरा कर कोलेस्ट्रॉल के लिए आपको दवाई देते हैं। उन कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए जो जितनी भी अद्वियात हैं मार्केट में, ये तमाम की तमाम बहुत पेचीदा दिमागी अमराज पैदा करने का सबब बनती हैं। फार्मेसी वालों के वारे न्यारे हो जाते हैं। अच्छा, दोबारा आते हैं फैट्स की तरफ। ये फैट्स, ये चर्बी जब आपके जिस्म में जगह जगह स्टोर हो जाती है, ये चर्बी मुख्तलिफ़ किस्म के केमिकल्स का इखराज करती है मुसलसल, मसलन साइटोकिन, इंटरलेकिन्स, TNF अल्फा वगैरह वगैरह। ये केमिकल्स आपके जिस्म में, आपके वेसल्स में, आपकी रगों में और आपके माइक्रोस्कोपिक रगों में, कैपिलरीज में, हर जगह पे ये इन्फ्लेमेशन यानी सोजिश पैदा करती हैं। जहाँ पे सोजिश होगी वहाँ पे सूजन लाजमी होगी। आपकी रगों में भी सूजन हो जाती है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है, आपके गोश्त में भी, आपके तमाम मसल्स में, दिमाग में, आंखों, गुर्दों में, लिवर में। अगर ऐसे में मरीज़ का टेस्ट किया जाए तो CRP इसका पॉजिटिव आएगा। क्यों? ESR बढ़ा हुआ आएगा। क्यों? इन्फेक्शन है अंदर, इन्फेक्शन शुरू हो जाते हैं इन्फ्लेमेशन के साथ साथ। उधर से आंतों भी आपके इम्यून सिस्टम को मुकम्मल तौर पर कंट्रोल नहीं करी। अच्छा, ब्लड सर्कुलेशन, जब इन्फ्लेमेशन ज़्यादा हो जाती है तो जिस्म के तमाम अज़ा का ब्लड सर्कुलेशन बिगड़ जाता है। अब आते हैं दोबारा तिल्ली की तरफ। तिल्ली, ब्लड सर्कुलेशन बुरा होगा तो तिल्ली वाइट ब्लड सेल्स ख़राब क्वालिटी की या बिगड़ी हुई बनाएंगे, कम मिकदार में बनाएगी। हड्डियों की तरफ आते हैं। जैसे पहले मैं कह चुका हूँ कि हड्डियाँ कमज़ोर होती है, दांत कमज़ोर होते हैं चीनी खाने से। तो हड्डियों के अंदर गोदे में भी हमारे ब्लड सेल्स बनते रहते हैं। ये ब्लड सेल्स खून में शामिल होने के लिए भी इनको ब्लड सर्कुलेशन की ज़रूरत होती है। यहाँ पे ब्लड सेल्स बनने के लिए हड्डियों के गोदे के अंदर, गोदे को भी एनर्जी की ज़रूरत होती है, जो एनर्जी ये ग़िज़ा से खून के ज़रिए हासिल करती है। इन हड्डियों
کے اندر جن ہڈیوں کے اندر گودا ہے، ان ہڈیوں کو بھی انرجی کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ غذا سے آپ کی غذا سے خون کے ذریعے یہ انرجی اس کو ان ہڈیوں کو ملتی رہتی ہے۔ لیکن اگر بلڈ سرکولیشن خراب ہے، ہڈیوں کو پوری غذا نہیں مل رہی، سرکولیشن پوری طرح نہیں آ رہی، نہ پوری طرح باہر جا رہی ہے، تو ہڈیوں میں جو سیلز بن رہے ہیں، بلڈ سیلز بن رہے ہیں، ایک تو وہ کوالٹی کے اچھے نہیں ہوں گے، دوسرے مقدار میں کم ہوں گے۔ ہر سیل کی اپنی لائف ہوتی ہے، ان میں سے اس لائف میں سے اس کے کچھ لمحے، کچھ منٹس، کوئی بعض اوقات کچھ گھنٹے بھی وہ ہڈیوں میں گودے کے اندر ہی گزر جاتے ہیں، جس سے ریڈ بلڈ سیلز کے خصوصاً اور ریڈ بلڈ سیلز کے بھی لائف کم ہو جاتی ہے۔ ایسے مریض اکثر لیوکیمیا یا اس قسم کی دوسرے امراض میں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ لیوکیمیا خون کی کینسر کی ایک قسم ہے۔ یہی بلڈ سیلز، یہی بلڈ جو ہے آپ کے دماغ کو، آپ کی آنکھوں کے، آپ کے گردوں کے لیے بھی سرکولیشن چل رہا ہوتا ہے، انرجی لے کر جا رہا ہوتا ہے۔ اگر رگیں تنگ ہو گئی ہیں تو ظاہر ہے آپ کے دماغ کو بھی پوری طرح خون نہیں مل رہا، یادداشت کم ہو جاتی ہے، چڑچڑاپن شروع ہو جاتا ہے، غصہ آنا شروع ہو جاتا ہے، رونے کو دل کرتا ہے، انگزائٹی ٹینشن ہو جاتی ہے، اور مختلف قسم کے دماغی امراض کا آپ شکار ہو جاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے ویسے بھی ان کو بیماریاں زیادہ ہوتی ہیں، لیکن ان کے زخم بھی اکثر جلدی ٹھیک نہیں ہوتے، کیونکہ وہاں پہ وائٹ سیلز بن نہیں رہے ہوتے جو زخموں کو ٹھیک کرنے کے لیے، خون کو روکنے کے ذمہ دار ہوتے ہیں۔ اب جب ہڈیوں کی طرف دوبارہ آتے ہیں، ہڈیوں کو جب پوری بلڈ سرکولیشن آ نہیں رہی، ہڈیوں کی اپنی بھی ضرورت ہے۔ ہڈیوں کے جو جوڑ ہوتے ہیں، دو جوڑوں کے درمیان، یہ کپ کی شکل میں ہوتے ہیں، میں آپ کو سمجھانے کے لیے اس کو ہاتھ کو کھول رہا ہوں۔ ان کے درمیان سینائیول فلوئڈ ہوتا ہے تاکہ یہ ہڈیاں آپس میں لگیں نہیں۔ یہ ہائیڈرولک سسٹم ہوتا ہے انسان کا، تمام جانوروں کا۔ یہ ہڈیاں موومنٹ کر رہی ہوتی ہیں، کھلی طرح موومنٹ کر رہی ہوتی ہیں۔ جب آپ کا بلڈ سرکولیشن خراب ہوگا، وہ گلینڈز جو سینائیول فلوئڈ بناتے ہیں تاکہ آپ کی ہڈیاں آپس میں لگے نہیں، وہ ان گلینڈز کو پوری طرح بلڈ سپلائی مل نہیں رہی ہوتی، پوری طرح وہ فلوئڈ بنا نہیں رہے ہوتے، اس لیے آپ کے جوڑوں میں سینائیول فلوئڈ کم ہو جاتا ہے، اور آپ کا فاصلہ کم ہو کر ہڈیاں آپس میں لگنے لگتی ہیں، جس سے کڑاکوں کی آواز بھی آتی ہے۔ اس سے درد بھی بہت شدید ہوتا ہے۔ اس پہ مائکروسکوپک زخم بھی چھوٹے موٹے اوپر نیچے دونوں ہڈیوں پر بن جاتے ہیں۔ ان زخموں پہ بھی انفلیمیشن ہو جاتی ہے، سوجن ہو جاتی ہے، انفیکشن بھی بعض اوقات ہو جاتا ہے۔ اور جو کری ہڈی اس کو غالباً کہتے ہیں، جو نرم ہڈی ہوتی ہے، ہڈی کے اوپر، جوڑ کے اوپر والی سطح ہوتی ہے، اس کو بھی چونکہ بلڈ سرکولیشن پوری نہیں ہو رہی، اس میں بھی سوجن، انفلیمیشن شروع ہو جاتی ہے، اس میں بھی سوزش شروع ہو جاتی ہے۔ اس طرح آپ کو جوڑوں کے بیماری کے شکار بھی ہو جاتے ہیں۔ ان جوڑوں میں جو گند جمع ہوتے رہتے ہیں، اس گند کو باہر نکالنے کے لیے، خصوصاً آکزیلیٹس، ان کو باہر نکالنے کے لیے بھی ہمیں بلڈ سرکولیشن کی ضرورت ہے، ہمیں گلینڈز کی ضرورت ہوتی ہے جو بری طرح کام کر رہے ہیں، اچھا کام نہیں کر رہے، اپنا فنکشن پورا نہیں کر رہے ہیں، اس لیے آپ کے جوڑ سوجنا شروع ہو جاتے ہیں، اور آپ جوڑوں کے امراض یعنی گاؤٹ میں مبتلا ہو جاتے ہیں، گنٹیا اس کو اردو میں کہتے ہیں۔ یہ تمام امراض جو ہے، یہ پریگننٹ لیڈیز پر، بوڑھوں پر اور بچوں پر بہت تیزی سے اثر کرتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بچوں کے یا بوڑھوں کے جسم نازک ہوتے ہیں، حاملہ کی ایک تو اس کو ضرورت ہوتی ہے، حاملہ کو خود ضرورت ہوتی ہے، دوسرا اندر جو موجود بیبی ہے اس کو بھی، اس کی نشو و نما پہ بھی بہت بری طرح اثر انداز ہوتی ہے۔ تو ایسے لوگوں کے، ایسی لیڈیز کے، ایسی بہنوں کی بچے عموماً کمزور اور لاغر پیدا ہوتے ہیں، اور پیدائشی طور پر بعض اوقات ان کے بڑے سر ہوتے ہیں، کیونکہ ہائیڈروفوبیا، کیونکہ دماغ کے ارد گرد پانی کا زیادہ جمع ہو جاتا ہے۔ نروس سسٹم پہ بھی چینی بہت بری طرح اثر انداز ہوتی ہے۔ وہ ایسے کہ ہمارا نروس سسٹم دماغ سے لے کر چھوٹی سے چھوٹی جگہ تک، بالوں تک، یہ اس کے پراپر کام کرنے کے لیے اس کی نمک کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ ہمارا نروس سسٹم جو ہے یہ برقی نظام ہے، بجلی کا نظام ہے، بجلی میں سے مسلسل گزرتی رہتی ہے۔ اب اگر وہاں پہ چینی کی مقدار یا چربی کی مقدار زیادہ ہوگی تو وہاں پہ نمکیات پوری طرح اپنا کام نہیں کر سکیں گے، پہنچ نہیں سکیں گے، وہاں پہ کرنٹ، بجلی پوری طرح پاس نہیں ہو سکے گی۔ اس طرح آپ کو اشیاٹیکا یا الزائمر یا پارکنسنس جیسی امراض کا شکار آپ ہو جاتے ہیں۔ انگریزی ادویات میں، ایلوپیتھی میں اس کا کوئی بھی علاج نہیں ہے، سوائے اس کے کہ عموماً ڈاکٹر کہتے ہیں، کہ مریضوں کو کہتے ہیں کہ آپ چینی بند کر دیں یا چینی کی مقدار کم کر دیں اور نیم البدل استعمال کریں۔ تو یہ تو کوئی میرے علم کے مطابق یہ کوئی بھی
حل نہیں ہے مسئلے کا. ہومیوپیتھی میں چینی کو کنٹرول کرنے کے لیے, چینی کے بد اثرات کو جسم سے نکالنے کے لیے بہت اچھی ادویات موجود ہیں. ڈاکٹرز خواتین حضرات کے لیے میں نے لنکس دی ہوئے ہیں, وہاں پہ ویب سائٹ پر جائیں, مطلوبہ لنکس کھولیں, اپنے مریضوں کے لیے اچھے اچھے فارمولے بنائیں اور ایڈوائز کریں. کچھ عام لوگوں کے لیے گھریلو طور پر احتیاطی تدابیر میں یہی بتاؤں گا کہ سب سے پہلے تو سبزیاں زیادہ کھایا کریں, پانی زیادہ پیا کریں, نرم پانی, سردیوں میں نرم پانی, نیم گرم پانی پیا کریں تاکہ پیشاب کم آئے, اور گرمیوں میں زیادہ ٹھنڈا پانی نہیں پینا چاہیے, برفیلا پانی نہیں پینا چاہیے. اور چینی کا استعمال مکمل طور پر بند کر دیں, میٹھا کبھی بھی بند نہیں کرنا, گڑ شکر کھجور استعمال کرتے رہا کریں تاکہ آپ کی جسم کی ضرورت پوری ہوتی رہے. میٹھی سبزیاں یا اور ایسی قدرتی میٹھا مصری وغیرہ بے شک استعمال کیا کریں. اور کچھ لوگوں کو گھریلو ادویات, جڑی بوٹیاں والی ادویات اچھی لگتی ہیں. ایسے لوگوں کے لیے میں بہت اچھا مزیدار سا فارمولہ آپ کو بتانے لگا ہوں. جن لوگوں کو ادویات کی یا فارمولے کی یا طب کی سمجھ ہے, چاہے وہ ہومیوپیتھی ہے چاہے وہ ہربل ہے, ان کو یہ فارمولہ دیکھ کے یقین جانیے آپ سمجھ جائیں گے کہ میں نے آپ کو یہ فارمولہ بتا کر آپ کو بہت بڑا احسان کیا ہے. کرنا کیا ہے کہ پنسار کی دکان پر جائے اور وہاں سے لیں گڑ مار بوٹی 20 گرام, ہلدی 20 گرام, میتھی دانہ 20 گرام. یہ میں آپ کو ایک بندے کی تقریباً مہینے بھر کی دوائی کے لیے فارمولہ بتا رہا ہوں. میتھی دانہ 20 گرام, گون کیکر, مجیٹ اور حب الحدیث, خبز الحدیث 20 گرام, برگ پیپل 20 گرام, لسوڑے بھی 20 گرام, بیخ احمر یہ بھی 20 گرام, نوشادر 20 گرام, پٹکھڑی 20 گرام, لوٹس سجی 20 گرام اور سہاگا 50 گرام لے لیں. اس کے ساتھ ساتھ مزید لینا ہے, اسی پنسار کی دکان سے آپ کو مل جائے گا, ورنہ کیمسٹ کی دکان سے لے لیں فیریٹ کونین سائٹراس. یہ ایسے گرینش کلر کا پاؤڈر ہوتا ہے, پتریاں سی ہوتی ہیں. اور پنسار ہی کی دکان سے آپ کسی اچھی کمپنی کا ارکے مکوا لے لیں. اس کے بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ جو کوٹنے والی ادویات ہیں تمام کو اچھی طرح گرائنڈ کر کے, اچھی طرح چھان کر باریک چھلنی سے کسی مٹی کے یا شیشے کے برتن میں رکھیں. اور ایسڈ نائٹریٹ, غالباً میں کہنا بھول گیا ہوں, ایسڈ نائٹرک ہم آپ نے لینا ہے 50 گرام. ایسڈ نائٹرک ہم آپ نے لینا ہے 50 گرام. یہ تمام چیزیں کوٹ کر چھان کر آپ چینی یا مٹی کے یا شیشے کے برتن میں ڈالیں اور ان کے اوپر یہ نائٹرک ایسڈ ڈال دیں. ظاہر ہے ریئیکشن شروع ہو جائے گا, بلبلے شروع ہو جائیں گے. کوئی کسی برتن سے ڈھک کر اس برتن کو کسی سائڈ پہ بچوں سے, جانوروں سے, کیڑے مکوڑوں سے دور کسی گودام میں یا چھت پر کسی سائڈ پر رکھیں اور 20 دن اس کو نہیں ٹچ کرنا, پڑا رہنے دیں. بارش سے ظاہر ہے پانی سے بچانا ہے اس کو. 20 دن کے بعد جب آپ کھولیں گے تو اس میں باریک صفوف آپ کو ملے گا. یہ آپ کھانے کے لیے تیار ہے. ارکے مکوا آپ نے لیا ہوا ہے. استعمال کا طریقہ یہ ہے کہ صبح اور شام دن میں 2 بار 1 گلاس پانی میں 1 بڑا چمچ ٹیبل سپون ارکے مکوا کا ڈال کر صفوف سے 1 چھوٹا چمچ, چائے والا چمچ منہ میں ڈال کر اوپر سے ارکے مکوا والا پانی پی لیا کریں. دن میں 2 بار بھی کافی ہے, ضرورت پڑے تو 3 بار بھی دے سکتے ہیں. اس دوائی سے آپ کا پخانہ ہلکا کالے رنگ کا اور تھوڑا سا نرم آئے گا. یہ خراب نہیں ہے پیٹ آپ کا, اس سے آپ کو کسی قسم کی کمزوری نہیں ہوگی, بلکہ 3-4 دنوں میں آپ کی رنگت بھی فوری طور پر لال ہو جائے گی اور ہیموگلوبن لیول آپ کا بڑھ جائے گا. اور اس سے آپ کا وزن بھی کم ہوگا. اس سے آپ کے اندر جتنے بھی رگیں تنگ ہیں, فائبرومیلگیا بیچ میں جو میں آپ کو بتانا بھول گیا ہوں, جب جسم میں کولیسٹرول کی اس کی چربی کی مقدار زیادہ ہوتی ہے تو فائبرومیلگیا ایک ایسا دردوں کی ایک ایسی قسم ہے کہ اس میں ہر مسل انسان کا درد کرتا رہتا ہے. کمر, رانے, ہر جگہ مسلز درد کر رہے ہوتے ہیں. اس فائبرومیلگیا کو بھی یہ ختم کر دیتا ہے. تمام جسم کی دردیں ختم ہو جائیں گی. آپ کے ارتھرائٹس میں بھی یہی دوائی مدد کرے گی, لیکن ارتھرائٹس کے لیے ساتھ مزید دوائیں لینی ہوتی ہیں, گاؤٹ اور ارتھرائٹس دونوں کے لیے. اچھا, اب شیاٹیکا کے مریض کے لیے بھی یہ دوائی بہت اچھی ہے, شیاٹیکا کے مریض کو بھی دے سکتے ہیں. اس سے آپ کا ہارمونل لیول بھی ٹھیک ہو جائے گا, آپ کے مینسز بھی ٹھیک ہو جائیں گے, آپ کا سپرم کوالٹی پہ بھی اچھا اثر پڑے گا, اور پی سی او ڈیز میں پہ بھی بہت اچھا اثر ڈالتی ہے. حالانکہ یہ پی سی اوز کے لیے نہیں ہے, یہ اینٹی بایوٹک بھی نہیں ہے, لیکن اینٹی وائرل اینٹی فنگس بھی نہیں ہے, لیکن آپ کی باقی دوائیوں کے ساتھ مل کر یہ بہت اچھا آپ کا کمبینیشن بنا کر دے گی.
یہ تمام ادویات اگر آپ کو تیار چاہیے ہومیوپیتھک فارم میں میرے پاس موجود ہوتے ہیں. جس کسی کو چاہیے رابطہ کریں، میں کوریئر سے آپ کو بھجوا دیا کروں گا. بنائیے، خود بھی بنائیے، استعمال کریں اور فائدہ اٹھائیں. مجھے دعا میں یاد رکھیے. تھینک یو.